کہ عدلیہ کے لیے پاکستان میں ایک پہلی دفعہ 2008 کے الیکشن سے پہلے ایک موومنٹ چلی جس کو وکلا برادری نے، سیاسی جماعتوں نے، مختلف سول سوسائٹی کے طبقوں نے، میڈیا نے، سب نے سپورٹ کیا. اور آپ کو یاد ہے کہ 2008 کے الیکشن میں اے پی ٹی ایم کے فیصلے کے مطابق تحریک انصاف نے بھی ایک اصولی موقف کے تحت آزاد عدلیہ کا ساتھ دیا، لیکن کچھ جماعتوں نے مشرف دور کی پالیسیوں کو تسلسل قائم رکھنے کے لیے اس الیکشن میں حصہ لیا بیرونی دباؤ کے تحت. اور پھر ہم 3 سال ہم مسلسل سنتے رہے کہ جب عوام کے اوپر جو ہے خود ساختہ بحران پیدا کیے گئے، عوام پہ مہنگائی کا پہاڑ توڑے گئے، مشکل حالات پیدا کیے گئے، قومی مفاد پہ جب بھی کمپرومائز کیا تو کہا گیا کہ اپوزیشن کی طرف سے کہ جی نہیں، یہ ہم بالکل مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں. اور دیکھیں مفاہمت بڑی اچھی بات ہے، مفاہمت ہونی چاہیے سیاست کے اندر، لیکن مفاہمت یہ دیکھیں مفاہمت کس چیز کے اوپر کی آپ نے؟ مفاہمت آپ نے اس کے اوپر کہ جو قومی خزانہ جس لوٹا ہوا تھا، جن لوگوں نے جن کے اوپر کرپشن کیسز تھے، عوام کے پیسے کے اوپر مفاہمت کی. اور آج 3 سال کے بعد کی مفاہمت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، حکومت کی مفاہمت کی بات نہیں ہو رہی. کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے اپوزیشن جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی جو اپوزیشن، آپ دیکھیں فریہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھی جو اپوزیشن 3 سال انہوں نے ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے. اگر اپوزیشن اگر اپوزیشن عوام کے حقوق کے تحفظ کا اگر کرتی تو کوئی ریلیف ملتا عوام کو. آپ کے سامنے رہا ہے کہ 3 سال مسلسل یہ جو ہے مفاہمت کی جو تصویر پڑھتے رہے، اور پھر اچانک 3 سال بعد جو گورنمنٹ کے مین ایلائز تھے، کوئی 10 پوائنٹ ایجنڈا، کوئی 19 پوائنٹ، کوئی 6 پوائنٹ سب لوگ لے آئے. اور اب اچانک ابھی یہ جب حالیہ جو الیکشنز ہوئے ہیں آزاد کشمیر، اس کے بعد ابھی یہ جو جیسا ایم کیو ایم کے حوالے سے بات آ رہی ہے یا مسلم لیگ نون کے حوالے سے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی بھی اگر یہ واقعی اگر عملی طور کے اوپر اس کا کوئی مظاہرہ کریں، صرف بیانات کی حد تک نہ کریں، تو بھی معاملات جو ہے کوئی صحیح سمت میں جا سکتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح آپ کو یاد ہے متفقہ قرارداد پیش ہوئی، اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، پھر بھی یہ لوگ بالکل ڈھٹائی کے ساتھ اسی ڈمی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، اور کسی نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اگر ایک پارلیمنٹ کے متفقہ قرارداد پہ حکومت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ہم نے تو جی میں آپ سے کوئی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے تو حکومت ہٹاؤ ملک بچاؤ جو طریقہ آغاز کیا ہے، اس کے اندر میں نے بڑا واضح ہم نے جو ایکشن پلان دیا ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے یہ مڈ ٹرم الیکشن کروائے جائیں، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرے، اور الیکٹورل ریفارمز کے بعد جو ہے ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے عوام کے جو صحیح نمائندے وہ ان کا چناؤ ہونا چاہیے. کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ تمام کی تمام جماعتیں جو 3 سال جو اپوزیشن میں رہے، وہ آج وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو گورنمنٹ میں تھے وہ اپوزیشن میں آگے. اور جو عملی طور کے اوپر جو اقدامات ہونے تھے عوام کے جو عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، اس کے اوپر کوئی پالیسی، کوئی روڈ میپ ابھی تک سامنے کوئی چیز نہیں آئی. اس کے بعد کوئی روڈ میپ سامنے نہیں آئی. فیصل رضا عابدی صاحب، سب سے پہلے بھی آپ سے یہ بات جو میجر بات ان کے پوائنٹس کا آپ جواب دے دیں، لیکن کل کہا رحمان ملک صاحب نے کہ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں الطاف حسین صاحب سے. آپ لوگ چاہتے ہیں متحدہ واپس آئے آپ کے پاس؟ بالکل، کیوں نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ سندھ کی دوسری بڑی جماعت، کراچی کی واحد بڑی جماعت، اور ایک ہی سوچ سے منسلک ہم جماعتیں ہیں. اب مختلف پروگرامز کے اندر جب یہ گفتگو ہوئی کہ سیٹس ایڈجسٹمنٹ کے اوپر جو ہے یہ اختلاف خلیج کی طرف گامزن ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب کا ایک واضح موقف سامنے آیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رحمان ملک صاحب نے اور عشرت العباد صاحب نے، فاروق ستار صاحب نے اپنے قائدین کے اس مفاہمتی عمل کو آگے کی جانب بڑھانے میں بڑا اہم رول ادا کیا. لیکن غلطی بھی آپ کی پارٹی سے ہوئی نا متحدہ کے ساتھ. جیسا کہ ان کا اسٹانس ہے، اگر یہی اسٹانس ہے تو غلطی تو ہے، اور غلطی کوئی تصور کرتا ہے رحمان ملک صاحب کی، تو رحمان ملک صاحب نے فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اگر اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معافی کا عندیہ دیا ہے تو یہ قابل تحسین اقدام ہے. اور جمہوریت کے اندر اپنی غلطیوں کو مان لینا اور پھر اپنی اصلاح کرنا. لیکن کس کاسٹ کے اوپر؟ آپ کے حامی آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، عوامی نقصان ہو جائے، سپریم کورٹ ناراض ہو جائے، کس کاسٹ پہ غلطی ہوگی؟ خبر میں آدمی اکیلا ہی جاتا ہے، کوئی ہمیشہ آپ کا ہم سفر نہیں ہوا کرتا. جمہوریت کے اندر سب سے زیادہ حسن یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت صحیح معنوں میں بحال ہو جائے. جتنی کاوشیں اس حکومت میں جمہوریت کی بحالی کے اندر ہوئی ہیں، آنے والی جو بھی حکومت ہوگی نہ صرف اس سے مستفید ہوگی بلکہ اس کا ایک قیمتی وقت بچے گا. وہ جو ریفارمز ہوئے ہیں اور جو 18ویں 19ویں ترمیم کے اندر صوبوں کو خود مختاری گئی ہے، یہ دیرینہ خواب تھا، ہم نے کر دیا. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ واقعی عوام میں قدر رکھتا ہے. کیونکہ ہم صوبائی خود مختاری کی بات کی، آج یقیناً اس کے حوالے سے پورے پاکستان میں بات کی جا رہی ہے. ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھائیں گے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، اس کے بعد وقفہ دیں گے، اس کے بعد مزید بات ہوگی. کیپ واچنگ نیوز بیٹ.
پاکستان میں آزادی کے بعد سے ہی صوبوں میں خود مختاری کے حوالے سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی. مشرقی پاکستان اور بلوچستان اس حوالے سے سر فہرست تھے, جہاں وفاق پر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر مسلسل احتجاج کیا جا رہا تھا. اور پھر یہ احتجاج اتنا بڑھا کہ 1971 میں مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کرنا پڑا, جس کا نتیجہ اس کی پاکستان سے علیحدگی کی صورت میں نکلا. اس سانحے سے کوئی سبق نہ لیا گیا اور 2 سال بعد 1973 میں بلوچستان میں بھی فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا, جس کے نتیجے میں بے شمار لوگ مارے گئے. ہزاروں لوگوں نے صوبے سے نقل مکانی کر کے پہاڑوں پر پناہ لے لی, اور اس کے نتیجے میں جو تلخیاں وفاق اور بلوچستان میں پیدا ہوئی وہ آج تک موجود ہیں. صوبائی خود مختاری کے اس دیرینہ مطالبے کو پورا کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر آئین میں اس حوالے سے ترمیم کی, اور 8 اپریل 2010 کو قومی اسمبلی نے اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا. اس 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے, جن میں صوبوں کو مالی اور انتظامی طور پر خود مختار بنایا گیا ہے. کل اس حوالے سے 7 وفاقی وزارتیں صوبوں کو منتقل کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. مگر کیا یہ ترمیم صوبائی خود مختاری کے حوالے سے تمام صوبوں کو مطمئن کر سکے گی؟ کیا اس سے بلوچستان کے عوام کا احساس محرومی دور ہو سکے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان, سما, اسلام آباد. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں بننے والے نئے الائنسز کی, اور ساتھ ہی ساتھ ماضی میں آج تک جتنے اتحاد بنے ان کا مقصد کیا ہوتا رہا ہے. خوشبخت شجاعت صاحب وقفے پہ جانے سے پہلے فیصل رضا عابدی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی پوری خواہش ہے کہ آپ لوگ واپس حکومت میں آئیں, مگر بار بار آپ لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب آپ کی یہ حتمی فیصلہ ہے. کیا واقعی آپ کا حتمی فیصلہ ہے؟ جی فریحہ, جیسا کہ آپ سن رہی ہیں پچھلے دنوں سے تقریباً ہفتہ ہونے کو آیا, ہر چینل پر یہی موضوع گفتگو ہے, اور بار بار جہاں ہم کہیں جا رہے ہیں ہم سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. آف کورس ہمارے پلیٹ فارم پر جو چیز طے کی گئی ہے, جو فیصلہ کیا گیا ہے, لیڈرشپ نے, تمام کارکنان نے, تمام ساتھیوں نے, تمام پارلیمنٹیرینز نے, تمام رابطہ کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ بطور خاص آپ تک پہنچایا گیا میڈیا کی طرف سے پریس کانفرنس کر کے, اور گورنر صاحب بھی یہاں سے استعفیٰ دے کر واپس چلے گئے ہیں. تو اب اس میں جو ایک شک شبہ پیدا ہو رہا ہے اور بار بار جو یہ سوال پوچھا جا رہا ہے, یقیناً اسی وجہ سے مگر اس میں خوشبخت صاحب آپ نے بھی آج خبریں دیکھی ہوں گی کہ ایوان صدر مسلسل کہہ رہا ہے ان کو استعفیٰ ملا ہی نہیں ہے, اور گورنر صاحب کا شاید واپسی کا سوال ہے. استعفیٰ جا چکا ہے؟ دیکھیے جی استعفیٰ جا چکا ہے, بالکل یہ فیصلہ کن بات ہو چکی ہے. یہاں جو ابھی بات کی گئی ہے کہ رحمان ملک صاحب نے گفتگو کی اور کہا کہ انہیں وہ معذرت خواہ ہیں. دیکھیے غلطی کو تسلیم کر لینا ایک اچھی بات ہوتی ہے, اور انہوں نے یہ اچھا قدم اٹھایا کہ انہوں نے اپنی غلطی یا جو کچھ ان سے کجی ہوئی یا جو انہوں نے محسوس کیا وہ انہوں نے عوام کے سامنے پیش کر دیا. لیکن یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہماری علیحدگی ہے وہ کب تک قائم رہے گی یا کیا, تو میں فریحہ یہی کہوں گی کہ ایک اپوزیشن میں بیٹھنے کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ حتمی ہے, اور انشاءاللہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے بھی ہم بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. عوام کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پارلیمنٹ کی طرف سے آواز اٹھانا ہمارا فرض بنتا ہے, الیکٹڈ نمائندگان ہیں ہم, اور ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو مفاہمت کی بات ہو رہی ہے, میں ذرا سا اس کو آگے بڑھا کر ایک بات کہوں گی. مفاہمت بہت اچھی چیز ہے اور بہت عرصے تک وہ چل سکتی ہے اگر چلایا جائے, لیکن جہاں کہیں بھی ملک کی بقا, سلامتی, استحکام, عوام کی بات آتی ہے تو وہاں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مشاورت بہت امپورٹنٹ ہے. مشاورت ان معنوں میں کہ آپ اپنے الائنس کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو, تمام لوگوں کو یہاں پہ الائنس بدل رہے ہیں نا. میں یہاں اگر دیکھیں آپ سیدھی سی بات ہے, جو الائنس کی بات کر رہے ہیں, اگر آج آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو کہیں اور الائے بنانا پڑے گا اپنا. میں اس سے آگے ایک جملہ کہہ رہی ہوں کہ اس حد تک مشاورت میں تو کہتی ہوں ہونا چاہیے کہ آپ کے پارلیمنٹ سے باہر پارٹیز بیٹھی ہیں, اگر ملک کی بقا, استحکام اور ملک کی سلامتی کی بات آ رہی ہے, کہیں کوئی ایسی بات آ رہی ہے,
انہیں راتوں رات فیصلے کرنے کے بجائے آپ کو ان کو بھی پلیٹ فارم پہ لے لینا. تو یعنی جو خبریں آ رہی ہیں کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سے بات کریں گے تو ان میں صداقت ہے ان خبروں میں؟ فریہ میرے خیال سے بات کرنے کے لیے تو کہیں کوئی دروازے بند نہیں ہوتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے, اور آج کل تو بات کرنے کے بہت دروازے کھلے ہوئے ہیں. معاملات اور حالات اور مسائل سب کے سامنے ایک جیسے ہیں. میں جس چیز سے پریشان ہو رہی ہوں, آئی ایم شیور فیصل رضا عابدی صاحب بھی الیکٹڈ ممبر ہونے کی حیثیت سے اپنے ملک کے مسائل میں اسی طرح سوچ رہے ہیں, پریشان ہیں, یا روحل اصغر صاحب ہیں, یا چیمہ صاحب ہیں, یا جماعت اسلامی کی آپ بات کریں, سب کے سب سوچ تو رہے ہیں. گفتگو کے دروازے کہیں بند نہیں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے ہیں. تو اگر کسی بہتری کی خاطر کوئی بات کی جائے گی اور وقت آنے پر اس کا فیصلہ کیا جائے, میرے خیال سے اس میں کوئی کسی کو اعتراض وقت آنے پہ فیصلہ اور سب دروازے کھلے. روحل اصغر صاحب یہی بات ہے کہ جب ایک اعلان ختم ہوتا ہے تو آپ نے دوسری طرف جانا ہے. پاکستان مسلم لیگ انہوں نے سب سوچ کیا رہی ہے؟ میاں صاحب نے کہا کہ میں نے سڑکوں پہ تو میری پارٹی آ چکی ہے, وہ یہ بات نیوز بیٹ پہ آ کے کہہ چکے ہیں, اب میں نے آگے کا سوچنا ہے تبدیلی کیسے آئے گی. زدائی صاحب میں آپ کسی طور پہ اعتبار نہیں کر سکتا, یہ بات وہ میسج عوام کو دے رہے ہیں. خود میاں صاحب کا پلان کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا پلان تو ہوگا جب وہ دوستوں کے ساتھ اپنے ساتھیات ایک مشاورت کریں گے اور بڑی مشاورت کریں گے. اور یہ جو باتیں آپ کہہ رہی تھی نا ابھی, مطلب رضا بیٹھے ہیں, فیصل رضا بیٹھا ہوا ہے, آپ بعض یہ ایم کیو ایم کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, یہ تو میں تو آپ کے توسط سے ان کو مبارک پیش کر دوں گا. یہ تو ہونے والے گورنر سندھ ہیں, یہ کون سی اب مفاہمت, میں نہیں سمجھتا کوئی مفاہمت رہ گئی اب. اور یہ ہنس رہا ہوگا اس وقت میری بات سن کے, اس میں حقیقت ہے. اب میں دو تین باتیں آپ کو یہاں پہ صرف کلیئر کر دوں. پہلے یہ بات کہہ دوں, آپ کو یقین ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی پیپلز پارٹی کی نہیں ہوگی مفاہمت؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ فیصل رضا عابدی ہونے والا گورنر سندھ ہے. اچھا, آپ سنیں گے ایک دو روز میں, یہ آپ اس میں صداقت ہے, آپ گورنر سندھ ہیں ہونے والے. آپ حکم کریں تو میں جواب دے دیتا ہوں. یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں, ہم نے بڑی بریکنگ خبر یہاں پہ ڈالی ہے, بڑے دنوں سے گردش کر رہی ہے, اس میں صداقت ہے, آپ واقعی گورنر سندھ بنیں گے؟ دیکھیں جی, آپ شیر علی, حنیف عباسی اور روحل اصغر صاحب ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے, لیکن عمر بڑی ہو گئی, سوچ بڑی نہیں ہوئی. آپ کیوں نہیں, میں 6 دن سے اگر مجھے گورنر بننا ہوتا تو میں تو آگ کی تلیاں لگا رہا ہوتا نا. اب میری سوچ کیا ہے؟ میری سوچ کوئی منصب اقتدار نہیں ہے. دیکھیں میں یہاں پر بھی ایک کارکن کی حیثیت سے آیا, نظر اللہ نیاز حسین پنجتن پاک کی جوتیوں کے صدقے میں, لیکن اگر مل گیا تو کیا کریں گے؟ لیکن میرے لیے میرا اقتدار, میں اس اقتدار پہ لعنت بھیجتا ہوں جو میرے شہر کو کشت و خون اور آگ میں فساد میں برپا کر دے. ہم سوچ والی 2 جماعتیں ہیں, ہمارے قائد کا مشن ہے, ان کے قائد کا مشن ہے, ان کے ہمارے پہ بڑے جمہوریت میں اس کو بحال کرنے میں پی ایم ایل این کا بھی احسان ہے, ان کا بھی احسان ہے. تو ساری پارٹیوں کو کہتے ہیں لوگ ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں. میں تو کہتا ہوں ان سے اکیلے میں آ کے پوچھ لو کدھر چلے آپ فیصل, آپ کون سے پرابلم جھگڑے میں پڑ گئے؟ پرابلم یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ہم ایم کیو ایم سے الگ ہو جائیں, لوگ چاہتے ہیں ہم ایم پی سے الگ ہو جائیں. ہو چکی ہے, ہو چکی ہے, ہم نہیں ہوئے ہیں, ہمارے میں کوئی ایسا نہیں ہے. میرے بھائی کو شیخ صاحب کیوں نہیں آ رہا ابھی, وہ بیچاری پھر دوبارہ مشرف صاحبہ نے اس کو کہا ہے, پچھلے 4 دن سے مسلسل لوگ آگے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ. ارے آپ میری بات سنیں, اگر ایک الطاف حسین کے خطاب پہ اگر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کئی ناراضگی ظاہر کی, ہم نے بڑے بھائی کی حیثیت سے قبول کی. اگر خطابات میں ہی علیحدگیاں ہونی ہو تو شیخ صاحب کے قائدین نے جتنا گند اٹھالا ہے ایم کی ایم پر, یہ جنم نہیں مل سکتے. یہ باتیں نہیں کریں. دیکھیں سیاست میں وہ بات صحیح کر رہے ہیں, سیاست میں یہ ڈائیلاگز ہوتے ہیں, سیاست میں خطاب ہوتے ہیں. اگر خطابوں پہ اگر ہم نے مبنی چلنا ہے تو ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا رواج ہے. یہ پوائنٹ ہے, خطابوں پہ چلیں گے تو آپ لوگ بھی پرانے خطاب نکل آئیں گے نا. نہیں, ہم اور شیخ صاحب ملتے ہیں, گلے ملتے ہیں آپس میں. میں یہی چاہتا تھا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی نیا فیصل رضا عابدی بیٹھا ہوا ہے, تو اگر اس طرح بات کریں تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ فیصل رضا بیٹھا ہوا ہے. فیصل رضا عابدی اسی موڈ میں ٹھیک لگتا ہے کہ میں نے ایک بات کی اور فیصل رضا عابدی کو مطلب اپنے وہ پرانے فیصل رضا عابدی بن گیا. میں ایک بات کرنے کی کوشش, یہ سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ایم کیو ایم یا جو ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا ہے, یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ پچھلے 3 سال 3.5 سال سے جو کچھ ہوتا رہا ہے. آپ مجھے اچھی بات بتا رہے ہیں, لیکن مجھے عجیب سا لگ رہا ہے ایم کیو ایم کا ورژن اچھا, میں شیخ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک شیخ صاحب سے سوال کر لوں, مہربانی ہوگی. شیخ صاحب کے ساتھ سنیں میری بات سنیں, آپ شیخ صاحب سے صرف ایک سوال ہے. شیخ صاحب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی الرجی آج سے نہیں ہوئی, ایک پوری سیریز آف. ہاں, میں شیخ صاحب سے ایک سوال تو کر لوں میں اگر آپ کی اجازت